ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ایک مشرک تھا جس کا نام ہے نضر بن حارث، بڑا تاجر تھا، مختلف ملکوں میں علاقوں میں تجارت کے لیے سفر کیا کرتا تھا۔ تو یہ ملک فارس سے جو شاہان عجم جو ہیں کسریٰ وغیرہ، ان کے جو تاریخی قصے واقعات تھے نا وہ لے کر آ گیا۔ اب جب لے کر مکہ آیا تو مشرکین سے کہنے لگا کہ محمد تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم سمود کے، قوم عاد کے یہ واقعات سناتے ہیں وغیرہ، میں تو تمہیں اس سے بہتر واقعات سناتا ہوں۔ رستم ہے، اسفند یار ہے، دوسرے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے قصے مجھ سے سنو۔ دیکھیں نا، ان قصوں میں عمل کی بات تو کوئی تھی نہیں، بس ایسے ہی لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں، کوئی تعلیمی بات تو تھی نہیں۔ تو مقصد کیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، قرآن ہے، اس کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں، یہ نہ سنیں، بلکہ اس طرح متوجہ ہو جائیں۔ اس بنا پر اس نے یہ سارا اقدام کیا۔ اچھا، اسی طرح در منصور میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک گانا گانے والی بھی وہ لایا تھا، ایک لونڈی خرید کر۔ تو یوں کرتا تھا کہ یہ اچھا گا لیتی تھی تو لوگوں کسی آدمی کو دیکھا کہ یہ تھوڑا پھر رہا ہے تو اس کو لگا دیا کہ گانا سناؤ اس کو، کسی کہانیاں سنائی۔ تو مقصد کیا تھا کہ یہ دین حق کی طرف جو مائل ہو رہا ہے اس سے ہٹ جائے۔ پھر ساتھ کہتا تھا دیکھو یہ زیادہ بہتر ہے یا جس کی طرف محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنی مشقت ہے، تو شریعت کے احکامات جو بتا رہے تھے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ فرمایا اور کچھ لوگ وہ ہیں
جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب یہاں یہ جو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، تو یہ جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کو کہا گیا ہے؟ تو ایک رائے تو جمہور کی ہے کہ یہ عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈال دے، وہ مراد ہے۔ اور اس کے اندر گانا بجانا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیہودہ قصے بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لہو الحدیث ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوا واللہ الغنا، باخدا اس سے مراد گانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ هو الغنا، وہ گانا ہے اور اس قسم کی چیزیں، یہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ والغنا واشباہہ، اور اس قسم کی چیزیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو گانا بجانا ہے شریعت کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، کتنا ناپسندیدہ ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ایک جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَاسْتَنْفِذْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس پر تو قابو پائے اسے اپنی آواز کے ذریعے ہٹا دے، یعنی راہ راست سے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صوت سے مراد گانا بجانا ہے، اور لہو و لعب اور فضول اور بیکار قسم کے کام ہیں۔ سورۃ النجم میں ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ امام ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت حمیر میں سمود گانے کو کہتے ہیں۔ حضرت اکرمہ بھی یہی فرماتے ہیں، روح المعانی میں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمانی زبان میں یہ جو سمود ہے یہ گانے کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی نا، یہ پتہ کیا کرتے تھے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ اپنی غفلت اور تکبر کا اظہار کرتے تھے، تو ڈھول بجانا، گانا شروع کر دینا۔ تو یہ سارا کچھ جو تھا نا مشرکین اپنے تکبر کے اظہار کے لیے کرتے تھے، اپنے مال کی فراوانی کہ ہم بڑے مالدار ہیں اس کا اظہار کرنا، اور مسلمانوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھو ہم تو مزے لوٹ رہے ہیں اور تم حضور کی پیروی کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، مشکلات میں ہو، بدحالیوں کا شکار ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ سمود سے مراد گانا بجانا ہے، تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے جب قرآن کی آواز سنتے تھے، مقابلے میں گانا شروع کر دیتے تھے۔ تو دیکھو اس سے بھی گانے بجانے کے بارے میں شریعت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے۔ مشرکین نے اس کو بطور ہتھیار کے قرآن کے خلاف، دین حق کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہے نا، ان میں ایک ہے لا یشہدون الزور، فرمایا کہ وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زور سے مراد غنا ہے، گانا بجانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی زور سے مراد گانا بجانا لیتے ہیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ گانے بجانے میں شامل نہیں ہوتے، اس سے بچتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس مجلس میں، جس محفل میں کوئی برا کام ہو رہا ہو، وہاں جانا، شرکت کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے شایان شان نہیں ہے۔ نیک لوگ وہاں شامل نہیں ہوں گے۔ ائمہ اربعہ جو ہیں، چاروں امام، ائمہ اربعہ کے نزدیک با اجماع کسی ایسی محفل میں شرکت کرنا جائز نہیں جہاں ناچ گانے یا موسیقی وغیرہ ہو رہی ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک ولیمے کی دعوت میں انہیں جب پتہ چلا تو پھر شرکت نہیں کی اس دعوت میں کہ اس میں ناچ گانا وغیرہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ اسی طرح آتا ہے کہ یشربن ناس من امتی، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے الخمر یسمونہا بغیر اسمہا، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے۔ وَيُعْرَفُ عَلَى رُؤْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور فرمایا کہ ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ يَخْسَفِ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو معازف کا لفظ حضور نے ارشاد فرمایا نا، تو جو علماء لغت ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس کے معنی یہ باجا اور آلات غنا ہے، گانے بجانے کے آلات۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ آلات غنا کی حرمت پر اگر استدلال کرے تو بڑی واضح ہے۔ آلات غنا کی حرمت پر استدلال کر رہی ہے، استدلال ہو رہا ہے اس سے، جو بڑا واضح ہے۔
حضور نے جو ارشاد فرمایا یستحلون، یہ لفظ ارشاد فرمایا، اس سے بڑا صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو ذکر کردہ اشیاء ہیں جن میں باجے بھی شامل ہیں، شریعت میں حرام ہے، جنہیں بعض لوگ حلال قرار دیں گے۔ پھر حضور نے معازف کو زنا، ریشم اور شراب جیسی حرام چیزوں کی صف میں رکھا ہے، اور ان کو حلال قرار دینے کو ایسا ہی خطرناک جرم بتایا جیسے شراب کو حلال قرار دینا ہے۔ پھر اس سب کے بعد حضور عذاب الہی کی دھمکی بھی دے رہے ہیں، وعید بھی سنا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی زمین میں دھنسنے، صورتیں، شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتی ذلک، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، یہ ایسا کب ہوگا یہ جو عذاب کی صورت ہے؟ فرمایا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، فرمایا جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت کے ساتھ شرابیں پی جائیں گی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی میں یہ روایت، حضور نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، جب دین کا علم دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب رکھے اور باپ کو دور رکھے، جب مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب آدمی کی عزت یعنی شریر آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کی جانے لگے، جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگے، اور جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلہ وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے اور بگڑنے کا، اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ تو دیکھو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے تو جہاں اور گناہوں کا ذکر فرمایا وہاں اس گناہ کا بھی ذکر فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ کا یہ عذاب اترے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یمسخ قوم من امتی فی آخری زمان قردۃ و خنازیر۔
حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دیا جائے۔ اب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اب مسلمون ہم، جن کی شکلیں بدل دی جائیں گی وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ یہ حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نعم، ہاں مسلمان ہوں گے، یشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویصومون، فرمایا وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ روزے بھی رکھیں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا فما بالہم یا رسول اللہ کے نبی پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا، پھر ان کی شکلیں اللہ بدل دے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتخذوا المعازف والقینات والدفوف وشربوا هذه الاشربہ فباتوا على شرابهم ولہوهم فاصبحوا وقد مسخوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ باجوں اور گانا گانے والی عورتوں کے عادی ہو جائیں گے، شرابیں پیا کریں گے۔ ایک رات جب وہ شراب نوشی اور لہو و لاؤ میں مشغول ہوں گے تو صبح تک ان کی صورتیں مسخ ہو چکی ہوں گی، اللہ ان کی شکلوں کو صبح ہوگی تو بدل دے گا، یعنی بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ پھر ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی ترمذی میں روایت ہے، یہ روایت ترمذی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلہ، ان 15 چیزوں میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ حلت بها البلاء وفیہ واتخذ الکیان والمعازف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 چیزوں کی عادی ہو جائے گی تو ان پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپ نے ان 15 چیزوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ جب وہ گانے والی عورتوں کے عادی ہو جائیں اور باجے تاشے یہ رواج پکڑ جائیں، یہ جو حدیث میں کہا گیا کہ اللہ ان کو مسخ کر دے گا، ان کی شکلوں کو اللہ کی ذات بدل دیں گے، بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ تو یہاں نقطہ سمجھنا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسخ فرما دیں گے، یہ حقیقتاً ایسا ہوگا کہ حقیقت میں اللہ ان کی شکلیں بدل دے گا، یا مجازی معنی یا مراد ہے؟ دیکھیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حقیقتاً بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دے گا، بجائے انسان کے وہ لوگ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں، جیسے اصحاب السبت نے کیا تھا، ہفتے کے دن والے جن کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا، تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، مطلب یہ نہیں کہ ان کی شکلیں بندر و خنزیروں جیسی ہو جائیں گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو جس طرح کا اس نے برا کام کیا ہے نا، اس برائی کے حامل جانور کی صفت وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، زنا بدکاری کرتا ہے، تو اس کا دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے، بار بار گناہ کرے گا تو اس گناہ کا رنگ اس پہ چڑھتا جائے گا۔ اب کیا ہوگا، اس کی طبیعت کے اندر اس گناہ کی جو خصوصی صفت ہے، یعنی مکر و فریب، سنگ دلی، شقاوت، بے حیائی، بے غیرتی وغیرہ، وہ رچ بس جاتی ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت کے قریب آ جاتا ہے۔
اور اس میں اور جانوروں میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص بے حیائی کے ارتکاب میں زیادہ لگ گیا ہے تو اس کے اندر خنزیر کے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ مکر و فریب دھوکہ کرتا ہے تو طبیعت میں بھیڑیے اور لومڑی کے خصائل پیدا ہو جائیں۔ اگر لالچی ہے، لالچ اور ہرس کرتا ہے تو طبیعت میں کتے کی عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان جس قسم کا گناہ کرتا ہے اس سے جہاں اسی صفت کے مالک جانور کے اخلاق اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی ہوتا ہے، اس کے چہرے پر بھی اس جانور کے خد و خال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کے ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ، جیسا اس کے اندر مکر و فریب دھوکہ یا گناہ اور طرح کا ہے، تو جس جانور کے اندر وہ خصلت پائی جاتی ہے تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا۔ اس جانور کے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ جو اندر کا باطن ہے اس کے چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے کی مشابہت بھی اس جانور کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو یہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بھیڑیے اور خنزیر کی طرح اور چہرہ بھی بھیڑیے اور خنزیر کے جیسا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہر بندہ نہیں جان سکتا اس کو، جس کو اللہ نے فراست دی ہو وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کے اخلاق اور کردار کو جان لیتے ہیں کہ یہ کس اخلاق اور کردار کا مالک آدمی ہے۔ آپ دیکھیے جو قاتل ہے اس کے چہرے پہ سنگ دلی کرختی نظر آئے گی، دھوکے باز آدمی کے چہرے پہ بڑی عیاری اور مکاری نظر آئے گی، زانی بدکار کے چہرے پہ نحوست نظر آئے گی۔ اب دیکھیں، اب یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گانا بجانے کے عادی لوگ ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی شکلوں کو اللہ کی ذات بندر و خنزیر میں بدل دیں گے، تو اس کے بارے میں حضرات فرماتے ہیں کہ غنا اور مزامیر، اس سے دو بڑی صفات پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر جو گانے بجانے کا عادی ہے۔ ایک بے حیائی کی، بے حیائی اور بے غیرتی کی، ایک یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا بے وقاری اور نکالی، یہ دو صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھو خنزیر کے اندر بے حیائی کا وصف بہت زیادہ ہے، اور جو بندر ہے وہ نکال ہے، نقلیں اتارتا ہے، اور نکالی کرنے سے انسان کا وقار گر جاتا ہے۔ تو جو گانا بجانے کا عادی ہے نا، اس کے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ایک بے حیائی کا وصف اور دوسرا بے وقاری اور نکالی۔ اور بے حیائی میں کا جو صفت کا حقیقی مالک ہے وہ خنزیر ہے، اور بے وقاری اور نکالی کا حقیقی مالک وہ بندر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی، بانسری، تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں رکھ اپنی سواری کو نا رستے سے ہٹا لیا، پھر کہنے لگے، حضرت نافع ان کے شاگرد تھے، تو آواز دی، نے کہا جی، اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو ہٹا لیا، پھر اسی رستے پہ آ گیا۔
اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری کی آواز سن کر ایسے ہی کیا تھا کہ صحابی فرمانے لگے۔ تو دیکھیں یہ حضرات صحابہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ شیطانی آواز کے معاملے میں اپنے قصد اور ارادے سے سننا تو دور کی بات ہے نا، بلا قصد بھی آواز آئی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک زمین میں دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورت شکلیں بگڑنے کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا متى ذاک یا رسول اللہ علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیت النساء رکبن السروج، حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ عورتیں زین پر سوار ہونے لگی، یعنی ڈرائیونگ کرنے لگے۔ دوسرا فرمایا وَقَصُرَتِ الْقَيْنَاتِ، اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے، وَفَشَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں، وَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، اور عورتیں مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھنے لگے، یعنی ہم جنس پرستی۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 10 پہ ہے، اور فرماتے فیہ سلیمان بن داؤد الیمانی وہو متروک، اس روایت کے بارے میں لکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو گانے سے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھیے گا کہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ گانے سے، جو آدمی گانے کا عادی ہے اس میں نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو موسیقی ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ ایک حدیث میں انہیں شیطان کا قرآن قرار دیا گیا ہے، تو جو شیطان کا قرآن ہے وہ نفاق ہی پیدا کرے گا نا۔ یہ جو موسیقی میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان قرآن کریم کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جو جذبہ اور شوق ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں لذت بھی نہیں رہتی۔ اچھا، اب قرآن جو انسان کو سکھاتا اور چاہتا ہے، جو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، موسیقی بالکل اس کے الٹ ہے۔ قرآن کریم اور موسیقی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھو قرآن کریم نفسانی خواہشات سے روکتا ہے نا، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کو کہتا ہے، شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنے کا کہتا ہے، اور اسی طرح حرام کاری اور اس کے جو اسباب ہیں ان سے روکتا ہے، شیطان کی تباہ سے روکتا ہے۔ یہ جو موسیقی ہے بالکل اس کے الٹ باتوں کی دعوت دیتی ہے۔
انسان کے اندر خواہشات کی تباہ کا جذبہ پیدا کرتی ہے، سفلی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، انسانی نفس کو بے حیائی کی طرف ابھارتی ہے۔ پھر جو موسیقی ہے نا، انسان کا وقار ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو موسیقی کے عادی ہیں نا، یہ عجیب حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اوچھی قسم کی۔ کبھی ترنگ میں آ کے ہاتھوں سے اشارے کریں گے، کبھی انگلیاں بجائیں گے، کبھی پیر زمین پہ ماریں گے، کبھی سر نچائیں گے، کبھی کندھے ہلائیں گے، کبھی پاس پڑی چیزیں بجائیں گے، کبھی گدھے کی طرح مستاتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، کبھی آوازیں عجیب عجیب نکالتے ہیں، کبھی پاگلوں کی طرح چیختے چلاتے ہیں، بے سری آوازیں نکالتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ کیسا عجیب انسان کے اندر ایک حیوانیت کا عنصر پیدا ہو گیا، بندر کے ساتھ مشابہت پیدا ہو گئی۔ تو بے وقاری، ایسا آدمی، اس کا کوئی وقار نہیں نہ رہتا، نکال بن گیا، بے وقاری پیدا ہو گئی۔ اس طرح کا جو بے وقاری کا عنصر ہے نا، یہ شراب پینے والے کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو موسیقی ہے نا، یہ بھی ایسے ہی ہے، سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہے، انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو انسان کا وقار جو ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں یہ جو نفاق ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ۔ یہ جو موسیقی کا عادی ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ یا تو ایسا ہوگا کہ نماز روزہ بالکل ہی چھوڑ دے گا، کھلم کھلا گناہ کرے گا، علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یا پھر بظاہر تو نماز پڑھے گا، روزہ بھی رکھ رہا ہے، دوسری عبادات بھی ہے، مگر چوری چھپے موسیقی گانے بجانے سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ ظاہر تو اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کو کرتا ہے نا، مگر اس کے دل میں کیا ہے؟ شہوات کا دریا ہے، شہوات سے دل بھرا ہے، اور ایسی چیزوں کی محبت میں پڑا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ موسیقی کی محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدگی کا بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں موسیقی کی محبت خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے۔ یہی تو نفاق ہوتا ہے۔ اچھا، نفاق کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ذکر اور عبادت میں کمی ہو جاتی۔ منافق کمی کرتا ہے نا، نماز میں سستی ہے، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے نا، ایسے جلدی جلدی نماز پڑھی ہوتی۔ اسی طرح جو گانے بجانے کے عادی ہیں نا، ان کی عبادت کا لطف، ان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ اذکار میں، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ہر طرف دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو جو موسیقی میں مبتلا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن میں یہ صفات میں، ورنہ اکثر میں ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، منافق کوئی کام کرتا ہے نا، کام برا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے اچھا کیا۔ اچھا، یہی خوش فہمی جو ہے نا، جو موسیقی میں مشہور رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہوتی ہے۔ بعض لوگ قوالی سنتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے دل کی اصلاح کیا۔ بعض گانے سنیں گے کہ ہم نے اپنے دل میں بڑی رقت پیدا کی ہے، اپنے لطیف نازک احساسات کو ابھار کر اپنا ارتقائی فریضہ خود انجام دیا۔
حالانکہ وہ اپنے جو دل ہے، اپنے اخلاق کردار، اس کو خود وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو گانا گانے والا ہے، منافق ہے، ان میں بڑی مشابہت ہوتی ہے۔ جو منافق ہوتا ہے نا، دین میں اور ایمان کے خلاف شبہات کا فتنہ اس میں مبتلا کرتا ہے، تو جو گانا گانے والا ہے وہ عفت اور پاک دامنی کے خلاف شہوات کے فتنے میں انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ حضرات صحابہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ گانے سے بچو، اس لیے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک شرک جیسا گناہ ہے، اور گانا شیطان کے سوا کوئی نہیں گاتا۔ یہ جو شرک فرمایا نا، شرک جیسا سنگین جرم، یہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ولیمے کی دعوت دی، تشریف لے گئے، پہنچے تو وہاں گانے بجانے کی آواز سنائی، تو آپ دروازے پہ رکے، تو پوچھا گیا کیا بات ہے، آپ کیوں رکے؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو جس قوم کے افراد بڑھائے وہ اسی قوم میں سے، اور جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو جائے وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔ حضرت سعید بن مسیب ہے رحمہ اللہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے میں گانے سے نفرت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر گئی، جن کی کچھ بچیوں کو کوئی تکلیف تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیوں کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ان کو نا خوش کرنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے ایک گانا گانے والا نا موجود ہے، بڑے بڑے بال تھے اس کے، تو بڑا جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کے گھر میں ایسے ہی، فوراً اس شخص کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا، فرمایا اف شیطان اخرجو اخرجو اخرجو، اف یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو اسے نکالو اسے نکالو۔ تو گانے والے کو شیطان قرار دیا، برداشت نہیں کیا اس کو گھر میں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گلیوں میں تلاش کر کر کے بچوں کے ہاتھوں سے دف چھینتے اور پھاڑ دیتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ان کے استاد کے پاس بھیجا نا، تو انہوں نے لکھا، بڑی زبردست تحریر لکھی تھی، تو تفسیر در منصور میں ہے، جلد 5 صفحہ 160 پہ، تو لکھا کہ تمہاری تعلیم و تربیت سے سب سے پہلا عقیدہ جو ان میں پیدا ہو وہ آلات موسیقی سے نفرت ہے۔ کیا فرما رہے؟ تمہاری تعلیم و تربیت سے سب سے پہلا عقیدہ جو ان میں پیدا ہو وہ آلات موسیقی سے نفرت ہے، جن کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور انجام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لکھا میں نے سکھ علماء سے سنا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا، گانے سننا اور ان کا شوقین ہونا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی گھاس پیدا کرتا ہے۔ میری جان کی قسم، عقل مند آدمی کے لیے ایسے مقامات پر نہ جانا اور ان کی نحوست سے بچ جانا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ دل میں نفاق جم جائے۔ مختلف کتب میں
گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، میں نے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حرمت غنا کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، ناقابل استدلال۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان تمام کی حالت برابر یکساں نہیں ہے، ان تمام کی حالت وہ یکساں نہیں ہے۔ بعض ان میں صحیح ہے، بعض حسن ہے، بعض ضعیف ہے، اور کسی چیز کی حرمت کے اس بات کے لیے ایک حدیث صحیح کا موجود ہونا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایک نہیں کئی صحیح احادیث اور حسن موجود ہیں۔ تو اصل جو جس سے استدلال کیا گیا ہے وہ احادیث صحیحہ ہے یا وہ احادیث ہیں جو حسن ہیں۔ یہ جو احادیث ضعیفہ علماء نقل کرتے ہیں وہ تو محض تائید اور تقویت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، اصول حدیث اور اصول فقہ کی روح سے اگر ایک ہی مضمون پر صحیح احادیث بھی موجود ہوں اور ضعیف بھی، تو ضعیف احادیث صحیح احادیث کو کمزور نہیں کریں گی، بلکہ یہ جو صحیح احادیث ہیں ضعیف احادیث میں بھی تقویت پیدا کر دیں گی۔ اور یہ جو اصول ہے نا کوئی یہ صرف فنی نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں روزمرہ کی زندگی میں اس اصول پہ عمل ہوتا ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جن میں کسی چیز کی اطلاع آپ کو سچے اور پاک باز لوگ بھی دیتے ہیں اور جھوٹے اور مشکوک لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ سچے اور پاک باز لوگوں کی بات ماننے سے صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ اسی بات کو جھوٹے اور مشکوک لوگوں نے بھی بتایا ہے، بلکہ دراصل ان پاک باز لوگوں کا اس بات کا کہنا ان جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی بات کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ گانے باجے کی ایک قسم حرام ہے، ایک مباح ہے اور ایک مختلف ہی ہے۔ جو گانا بجانا گانے باجے با اجماع حرام ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ گانا جو محض لہو و لعب کے لیے گایا جائے، کوئی صحیح دینی یا دنیاوی غرض جو ہے وہ پیش نظر نہ ہو، چاہے خود اپنے لیے گایا جائے یا دوسروں کے لیے، اور چاہے آلات موسیقی کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، ایسے تمام باجوں اور بانسریوں کا استعمال جو بذات ہی سرور پیدا کرتے ہوں اور ان کی وجہ ہی لہو و لعب کے لیے ہو، چاہے تنہا استعمال ہو یا گانا بھی ساتھ گایا جائے۔ تیسرا، ہر وہ گانا جو انہماک اور غفلت پیدا کر کے ترک واجب کا سبب بنے یا اس کی وجہ سے کسی حرام کام میں ابتلا ہو، مثلا گانے کا مضمون فحش اور ناجائز ہو، یا گانا گانے والا گانے کا اہل نہ ہو اور اسے گانا سننا ناجائز ہو، یا اس قسم کی کوئی اور منکر ہو۔ نمبر 4، گانے یا موسیقی کو پیشہ بنانا یا آلات موسیقی تیار کرنا یا ان دونوں کو کسی طور سے بھی ذریعہ معاش بنانا۔ یہ جو 4 صورتیں ہیں نا، تو آج تک کسی بھی مسلمان نے ان کو جائز نہیں کہا۔
اور نہ ہی ان کے جواز کا ادنا شائبہ بھی کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو صوفیہ کرام ہے یا مشائخ ہیں، ان کے عمل سے بھی ان چاروں صورتوں کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اب جو شخص ان میں سے کسی ایک صورت کو بھی صوفیہ میں سے کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے نا، وہ اس مقدس گروہ پر بہتان باندھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ جن روایات اور آیات سے گانے بجانے کی حرمت معلوم ہوتی ہے نا، وہ باتفاق یہی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے مباح۔ گانے کی ایک قسم کی اباحت پر تمام امت کا اجماع ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی آواز کو بنا سنوار کر طبی طرز کے مطابق ترنم سے اشعار پڑھے، نہ تو موسیقی کے قوانین کا لحاظ رکھے اور نہ جو گویے ہوتے ہیں ان سے مشابہت پیدا کرے۔ لیکن اس قسم کے جواز کے لیے بھی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گانے سے مقصد محض لہو و لعب نہ ہو، بلکہ کوئی صحیح غرض پیش نظر ہو، جیسے دفع وحشت ہے، قطع مسافت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، اشعار کے مضمون میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ تیسرا، گانے کو ایسا مشغلہ اور عادت نہ بنایا جائے کہ مقاصد زندگی سے ہی انسان کی غفلت پیدا ہو جائے۔ تو غنا کی یہ قسم باجماع مباح ہے۔ آلات میں صرف دف جو ہے نکاح کے موقع پر باجماع مباح ہے، لیکن شرط یہ کہ اس میں گھنگرو نہ ہو۔ اب آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ غنا کی یہ قسم جو ہے آج کل کے گانے میں شامل نہیں۔ حدیث کے عام روایات اور آثار میں غنا کی اباحت اس نوع سے آگے نہیں بڑھی۔ جن بزرگوں سے غنا میں اشتغال مشغول ہونا ثابت ہے نا، وہ بھی اسی قسم میں منحصر ہے۔ اب آ جاتا ہے مختلف فی وہ غنا۔ گانے بجانے کی ایک قسم ایسی ہے جس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہ جو مذکورہ دونوں قسمیں ہیں نا، ان کے علاوہ غنا کی جو تمام صورتیں وہ اسی قسم میں داخل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر دف بجانا، یا نکاح میں بانس یا وہ دف بجانا جس میں گھنگرو ہو، یا اس قسم کے آلات استعمال کرنا جو وضعاً اور استعمالاً لہو و لعب کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے تالی بیٹنا ہے، مٹکا وغیرہ بجانا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض شوافع اور بعض صوفیہ چند شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن جمہور کو دیکھا جائے تو جمہور علماء کے نزدیک ان کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ دوسرا، چند شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دوسروں کے لیے گانا گانا، جو شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جو سننے والا ہے سامع وہ نفس پرست نہ ہو، بلکہ کیا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، محض لطف اندوزی اس کا مقصد نہ ہو، اور سما کا ایسے ہی محتاج ہو جیسے مریض دوا کا۔ دوسری شرط، کوئی بے ریش لڑکا وہاں موجود نہ ہو۔ تیسرا، جو حاضرین ہیں تمام حاضرین ایک ہی جن سے تعلق رکھتے ہو، ان میں کوئی بھی فاسق و دنیا دار نہ ہو، نہ کوئی عورت ہو۔ 4، جو گانے والا ہے وہ مخلص ہو، اس کا مقصد حصول اجرت یا کوئی کھانا پینا نہ ہو۔ نمبر 5، لوگ کھانے پینے اور لنگر کے لیے اکٹھے نہ ہوئے ہوں،
نمبر 6، صرف اس وقت کھڑے ہوں جب حقیقتاً وجد طاری ہو جائے اور مغلوب الحال ہو۔ جب سماع میں ان 6 شرائط کی پابندی کی جائے اور ساتھ ہی موسیقی کے وہ آلات بھی استعمال نہ کیے جائیں جن کی حرمت پر اجماع ہے، تو اس صورت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ شوافع اور بعض علماء احناف جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مباح ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور جو عام علماء حنفیہ ہے اور مشائخ مذہب بھی وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ عام علماء حنفیہ اور مشائخ مذہب بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو ائمہ میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ اصول فقہ کا ایک معروف قانون ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ سد الذرائع اس کے نام سے وہ مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی مباح، مستحب یا مسنون فعل کے ساتھ عرفاً یا عادتاً ہمیشہ کوئی منکر یعنی ناجائز کام لگا رہے اور شاذ و نادر ہی اس سے الگ ہوتا ہو، تو کیا اس فعل کو بھی مکروہ یا حرام کہہ کر مطلقاً ممنوع قرار دیا جائے گا، یا تفصیل کی جائے گی، یا یوں کہا جائے کہ جب اس فعل کے ساتھ منکر ہو یا یہ منکر کا سبب بنے صرف اس وقت ناجائز ہے، ورنہ اس کی اصلیت برقرار رہے گی۔